بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈنگ ٹاک۔ آج بات کریں گے کپتان کی۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے نام پر پابندی ہے، تو ہم اس کو کپتان کہہ کر ہی پکاریں گے۔ ہم اس نے جو بھی کام کیے ورلڈ کپ یا جو بھی شوکت خان نول، ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے اس کی سیاسی زندگی پر۔ 96 میں اس نے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی پارٹی کا آغاز کیا اور اس کے بعد اس نے سیاست میں قدم رکھا۔ یہ اس کے لیے ایک نئی زندگی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں یہاں پہ انقلاب برپا کر دوں گا، یا شاید میں یہاں پہ پاکستان کو جو پاکستانی قوم کو چھوڑ دوں گا، چوری کرپشن جو بھی تھی ختم کر دوں گا۔ اس کے دل میں جو بھی سوال تھے، جب وہ جو غریبوں کو دیکھتا تھا، اس کو ترس آتا تھا، دکھ ہوتا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی رنگ بھانگڑا لوں، اور یہاں پہ جس سیاست میں جو پہلے ہماری سیاست کا حال ہے سبھی کو معلوم ہے، کوئی اتنی قابل تعریف نہیں ہے ہماری سیاسی جو بھی ہماری سیاسی زندگی ہے، ہمارے سیاستدان ہیں وہ قابل تعریف نہیں ہے ان کی۔ تو خان صاحب نے سوچا شاید میں دوسروں سے مختلف ہوں گا، یہ میں شاید جہاں بھی انقلاب برپا کر دوں گا جو پاکستان میں وہ سوچ کے بیٹھ آیا تھا سیاسی میں۔ تو شروعات اس کی کوئی اتنی اچھی بھی نہیں تھی، اور جس طرح اس کے ساتھ لوگ ملے وہ بھی اتنی جلدی میں نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک دم پارٹی بڑھتی اور پاکستان میں وہ حکمرانی کرنے لگتا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کو جو بھی محنت کرنی پڑی، وہ آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے ساتھ لوگ ملتے گئے، اور اس پوری عرصے میں تقریباً 20-22 سال لگ گئے اس کو وزیر اعظم تک پہنچنے میں۔ تو اس نے جو بھی سیکھا، اس کا جو بھی تجربہ تھا، وہ شاید نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو کوئی بہتر ٹریک پہ لاتا، یا پاکستانی قوم کو کوئی ایک راہ دکھاتا، یا کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے، جیسے سیاسی لوگ ہیں، ان کی شاید ایک سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی حکومت الیکٹیبل کے بغیر نہیں آ سکتی۔ بیسیکلی الیکٹیبل ہوتے وہ ہیں، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ کوئی تھنکنگ، یہ کوئی آپ سمجھے کوئی یہ بڑی سوچ ہے جو الیکٹیبل ہوتا ہے۔ الیکٹیبل ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو بھی اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ہوتا ہے، مطلب کہ وہ بھی اپنے عوام میں ہوتا ہے، وہ جیتنا ہی ہوتا ہے اسے۔ وہ چوری کرے، کرپشن کرے، ڈکیٹی کرے، قتل کرے، جو مرضی کرتا رہے، لیکن اس نے جیتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سوچ ہے، ہم کبھی بھی سوچ سے آگے گئے نہیں۔ جو بھی ہمارے لوگوں کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ الیکٹیبلس کو لے کر ہی آگے چلیں تاکہ آپ کو حکومت ملے۔ تو پاکستان جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں یا جو بھی سسٹم جو وزیر بنتا ہے، اس کو الیکٹیبلس کو ملانا ہی پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کا تھا، یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ الیکٹیبل کو ملائیں، وہ جیسا مرضی ہو وہ جیتتا ہے۔ تو جب یہ قوم میں شور نہیں آئے گا، یہ قوم سوچے گی نہیں کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپشن کرتا ہے، اس نے قتل کیا ہوا ہے، اس بندے کے اخلاق نہیں ہے، اب تو تہذیب نہیں ہے۔ مطلب جب تک یہ قوم خود نہیں سوچیں گی، وہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ کس بندے کو الیکٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، تب تک پاکستان کا کوئی مجھے بہتر مستقبل نظر نہیں آتا۔ تو یہی بات کپتان کو شاید اس کے آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ کپتان صاحب آپ تب تک وزیر اعظم نہیں بنیں گے جب تک آپ الیکٹیبلس کو ساتھ نہیں ملیں گے۔ اور پھر شروعات ہوتی ہے جنگی ٹرین کی، جہاں اس نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے دڑا دڑ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر خان صاحب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر اس کو ڈنڈے پلائے، اس کو جو بھی اپنے ساتھ ملایا، وہ چور تھا، کرپٹ تھا، قاتل تھا، جو مرضی تھا، اور دڑا دڑ آتے رہے خان صاحب کی لشکر میں شامل ہوتے ہوئے۔ جیسے تیسے کہا کہ خان صاحب 2018 میں وزیر اعظم کی کرسی پر برجمان ہو گئے۔ تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک نئے امتحان کا۔ جو 20 سال اپوزیشن میں خان صاحب رہے تھے، وہ شاید زندگی آسان ہوتی ہے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ کو کسی ٹائم کی ٹینشن نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کچھ نہیں والا نہیں ہوتا، قوم آپ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب حکومت میں ہوتی ہے، آپ سے سوال بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھنا بھی ہوتا ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے سوچ بچار کے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب شاید وہ چیز سمجھ نہیں پائے یا سیکھ نہیں پائے، یا اتنا تجربہ نہیں تھا، تو خان صاحب کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خان صاحب نے تقریباً 3-3.5 سال حکومت کی، اس کے بعد خان صاحب کی حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر بعد میں کبھی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی زندگی میں اس نے کیا کیا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، یا وہ کیا سوچ کے بیٹھا تھا کہ شاید میں کوئی انقلاب برپا کر دوں گا، میں یہاں پہ انصاف کا بول بالا کر دوں گا، چوری کرپشن سب کچھ ختم کر دوں گا۔ تو خان صاحب کو شاید
جو اس کے آس پاس تھے لوگ خوش آمدید، وہ یہ کہتے رہے خان صاحب بس سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب اوکے جا رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ جو کر رہے ہیں بہترین ہے، کوئی امام کے مگر اللہ اکبر والا وہ حساب ہے جو ابھی بھی کہتے ہیں۔ تو خان صاحب کو یہ بات شاید سمجھ ہی نہیں آئی، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، جب کیونکہ انسان کردار میں ہوتا ہے، وہ طاقت میں ہوتا ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ چھوٹے موٹے جو عام عوام ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کپتان باقی حکومتوں کی نسبت کافی اچھے کام کیے، ان کے بہت سے کام ایسے تھے جو قابل تعریف تھے۔ اس نے اسلام کا بول بالا کیا، اس نے ختم نبوت کو 15 مارچ کا دن منتخب کروایا دنیا بھر میں۔ اس نے جو کورونا کے ساتھ اس نے جو بھی تھی اس کی پالیسی وہ بہت کمال تھی۔ اس کے بعد اس نے ہیلتھ کارڈ دیا، مطلب اگر اس کے اچھے کاموں کو آغاز کروں میں بتانا چاہوں تو وہ بھی بہت ہے، وہ کم نہیں ہے، لیکن اس کی جو غلطیاں ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو اس وقت جو مشکلات سامنے آئے اس کی بڑی وجہ مجھے لگتا ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ خان صاحب خود ہی ہیں۔ تو خان صاحب کو جیسے تیسے کر کے حکومت سے ڈال دیا گیا، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی ٹکراؤ تھا، جو بھی کنفلکٹ ہوا تھا، اس کے بعد خان صاحب کو حکومت میں ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اسلام آباد میں جلسے میں کاغذ لہرا کر کہا تھا کہ اس کے خلاف امریکہ سے سازش ہوئی ہے۔ بعد میں خان صاحب کہتے رہے کہ باجوہ نے کی ہے، پھر کہتے تھے فوج یہ ہے، پہلے کہتے تھے فوج اچھی ہے، پھر بعد میں بری ہو گئی۔ یہ سیاستدانوں کو شاید وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فوج جیسا کوئی رشتے ہے ہی نہیں دنیا میں، یا پاکستان کی فوج عزت ہے، رسپیکٹ نو ڈاؤٹ ہے بالکل، لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ گالی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے برا ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا سے کیا مطلب کہ خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کو جو پہلے پولیٹیشین کرتے رہے ہیں، جس طرح نواز شریف نے جب اس کو نائن کیا گیا تھا تو اس نے جو گجرانوالے سے کمپین شروع کی تھی فوج کے خلاف، خان صاحب بھی اسی پٹڑی کے پیچھے لگ گئے کہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، یہی کرواتے ہیں یہ، تو جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب سوچنا چاہیے ہوتا ہے، تب بات کرنی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جب حکومت سے آپ ہٹ جاتے ہیں جیسے تیسے کر کے ہٹائے جاتے ہیں، آپ پھر ان کے خلاف کمپین شروع کرتے ہیں، تو لوگوں کو اکساتے پھریں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کو جو ابھی تک اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ سیاسی ہے یا انقلابی ہے۔ وہ شاید ان کے ذہن میں ایک چیز ڈالی گئی ہے کہ یہ انقلاب برپا کر دیں گے، بہت باشعور لوگ ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا سے بہادر ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب آپ ایک سیاسی پارٹی ہے اور آپ اس سیاست میں رہ کے ہی جو فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے پڑیں گے، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا، آپ ان کے ساتھ بات بھی کرنی پڑے گی۔ آپ جو کہتے تھے کبھی میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، آج آپ کچھ بات کرنے کو تیار ہیں، تو یہ چیز آپ کو پہلے سوچنی چاہیے ایز اے پولیٹیشین لیڈر۔ نو ڈاؤٹ آپ جیسا کوئی لیڈر پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتا، ایسے پاکستان میں تو دنیا بھر میں آپ کے جو بھی فالوورز ہیں، جو بھی آپ کو مانتے ہیں، آپ کو لیڈر کو امت مسلمہ لیڈر کہتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ ہیں آپ قابل تعریف ہیں، آپ بہادر ہیں، تو آپ کی بہت سی غلطیاں ہیں۔ تو خان صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا، جب اس کو حکومت سے ہٹایا گیا اس میں خان صاحب نے ایک جذباتی ہو کر کہہ دیا کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، تو قومی اسمبلی سے نکلنا ہی آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب آپ سیاسی ماحول میں ہوتے ہیں، آپ سیاسی پارٹی ہیں، آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، تو آپ کو سیاست میں بیٹھ کے، آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے ہی جو بھی فیصلے منوانے ہوتے ہیں وہی منوانے ہوتے ہیں۔ تو 2014 میں جو آپ نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے تھے وہ کوئی تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا تھا، اور کس طرح وہ دھرنے کو سپورٹ ملی تھی یا کس طرح آپ پھر واپس آئے تھے، تو یہ طریقہ ایک حصہ ہی ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایسا کچھ نہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کو سمجھایا بھی، لیکن آپ نے کچھ شامتوں کے پیچھے لگ گئے، آپ نے وہاں سے استعفے دیے، پھر آپ نے صبح حکومت چھوڑ دی، بار بار آپ پرویز لائی سمجھاتے رہے کہ خان صاحب حکومت نہ چھوڑے نہ چھوڑے نہ چھوڑے، لیکن آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ آپ نے کہا تو شاید یہاں پہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا میں چاہوں گا ایسا ہوتے رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب جو آپ کے مقابلے میں ہیں وہ اتنے وہ بہت کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی اچھے ہیں، اخلاق کے مالک ہیں، وہ بہت مقبر لوگ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ان سے اچھی امید کر بھی نہیں سکتے، اگر آپ ہی بیوقوفی کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے اچھی امید لگائے بیٹھے ہیں، تو ان سے اچھی امید لگانا ہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے اور سب سے بڑی آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو یہی غلط فہمی آپ کو مرمائی ہوئی، اور اس وقت جو بھی 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا، جس طرح آپ کے ساتھ کتنے در در لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی نقصان ہو یا فائدہ ہو، اس پہ بات میں نہیں کر رہا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تنظیمی ڈھانچہ، آپ کی سوچ، آپ کی پارٹی کوئی لے کے چلے تھے، اب دوسروں پارٹیوں سے مختلف پارٹی تھی آپ کی، آپ نے کہا تھا میں چوری کرپشن اس کے خلاف ہوں، میں انصاف کا بول بالا کروں گا، تو آپ کی اپنی ہی پارٹی میں کتنا انصاف ہے، کتنا کچھ شعور ہے، کتنے لوگ، نو ڈاؤٹ آپ نے کم نوجوانوں کو اوپر اٹھایا ہے، آپ نے بڑی بڑی پوسٹیں دی ہیں، ان کے لیے وزیر رکھا ہے،
تو لیکن آگے جو آنے والا وقت ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کی سیاسی زندگی کس قدر میں بیٹھے گی۔ تو خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ جب حکومت میں نکالے گئے تھے، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے، آپ دونوں صوبائی حکومتیں جس طرح آپ حکومت کر رہے تھے وہاں پہ حکومت کرتے رہے تھے۔ پاکستان کا تقریباً 70-80% حکومت آپ کی تھی، لیکن آپ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی۔ یہ لوگ وہ تو پہلے ہی جو آپ کے ساتھ شنشین کر رہے تھے اور وہ اس بات پر قائم تھے کہ آپ کے ساتھ انتقام لینا ہے۔ جو آپ اپنی حکومت میں ان کے ساتھ کرتے رہے وہ صحیح کیسز تھے یا غلط کیسز تھے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو آپ نے کیا پھر انہوں نے اس سے 4 گنا زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ کیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا یہ پاکستان کے لیے بلکہ پاکستانی قوم کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو انتہائی مشکلات سے دو چار ہیں، کوئی اتنی قابل تعریف نہیں ہے، کوئی اتنی قابل بھروسہ نہیں ہے، کوئی اتنی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے حالات کس کر بڑھ جائیں گے۔ تو اگر بات کو کپتان کی کہا رہا تھا، تو کپتان کے فیصلوں کی بدولت ہی کپتان کی سیاست اور پارٹی کا حال یہ ہوا ہے کہ اس میں کوئی بھی کھل کے کہہ نہیں سکتا پاکستان انصاف سے ہوں، میں فلاں عہدیدار ہوں، یا عہدیداروں کے لینے لگے ہوئے پیچھے، لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں آتا ہے، کوئی میڈیا پہ نہیں آتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بشر نشر ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ وہ 9 کے واقعے کے بعد جو کچھ ہوا لیکن وہ سب اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن میں جب تک خود کو نہیں سدھاروں گا، میں خود صحیح فیصلے نہیں کروں گا، میں دوسروں کو کمپلین نہیں کر سکتا کسی پر کہ اس نے میرے سامنے یہ کیا وہ غلط کیا یہ کیا وہ کیا۔ آپ دشمن سے آپ کبھی بھی اچھی توقع کرنا کہ آپ کس سے بڑی بیوقوفی کی ہے، آپ دشمن مخالف سے اچھی توقع کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، اس کا کام ہی ہے وہ آپ کے ساتھ غلط ہی کرے گا، جب بھی اس کو موقع ملے گا اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آپ نے جب آپ کی حکومت تھی آپ بلکہ الیکشن نہیں کروا سکتے پنجاب میں، حالانکہ آپ کے پاس حکومت تھی، مینڈیٹ تھا، سب کچھ تھا، تو اس کے باوجود آپ نے کیوں نہیں کروائے؟ سوال تو بنتا ہے، اگر وہ الیکشن میں کروائے ہوتے آپ کے آج چھوٹی سیٹوں پہ آپ کے گھر محلے دار گلیوں کوچوں میں آپ کے لوگ ہوتے تو وہ ایک آپ کی جو منظم ایک تنظیم سازی ہوتی ہے تو کافی فرق ہوتا ہے اس سے۔ تو دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے خود کے گلے میں جاننا چاہیے، اور میرے خیال سے وہاں سب کو آپ بھی وقت ہے تھوڑے تحمل سے صبر سے برداشت کر کے جو بھی کچھ ہوا اس کو پور کر ایک نئے راہ پہ گامزن ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب بھی جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان کا ہمیشہ مستقبل کرنا ہے تو ایک ہی میز پر بیٹھ کے سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو کس کروٹ لے کے جانا ہے۔ یہ بھی لگتا ہے پاکستان اور پاکستان کی قوم کے لیے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کرنے کا۔ پاکستان زندہ باد۔